الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم وعزیز طلباء، حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی نیت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم وعزیز طلباء، آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی دل کی اتھا گہرائیوں سے سمجھنے اور پھر اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے
کہ آپ کے اس ادارہ جامعہ فاروقیہ صوت القرآن اسامہ کالونی جلال پر پیر والا میں 23 جمادی الثانی سے لے کر اس جمادی الثانی کے آخری دن تک ہم نے امام المتقین خلیفۃ الرسول جانشین رسول اللہ رازدار نبوت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت و منقبت اور ان کے مرتبے کے حوالے سے ایک ہفتہ منانے کی ایک ادنی سی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ہفتے کم از کم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت، ان کی دینی خدمات، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جس جوان مردی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اس حوالے سے ان کو خراج تحسین پر پیش کرنے کے لیے ہم نے اس جمعہ کی آخری آج گفتگو ہوگی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نہ کہ خلیفۃ المسلمین جان رسول اللہ ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار نبوت بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے راز، پوری زندگی کے معاملات کا جتنی امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو معلوم تھا، کسی اور صحابی رسول اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے یہ معاملات میں سمجھتا اور جانتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے قریبی تھے، سسرالی رشتہ ہونے کے باوجود، سسر ہونے کے باوجود سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر روئے زمین پر وہ شخصیت ہیں انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ترین انسان ہے، افضل ترین۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چند قدم آگے چل رہے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑھی تو سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو سرزنش فرمائی، ابو درداء، اے ابو درداء، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چل رہے ہو؟ ابو بکر صدیق تو وہ انسان ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، روئے زمین پر سب سے افضل ترین انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے، تم ان کے آگے چل رہے ہو۔ تو میرے دوست بزرگوں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت عام الفیل جو واقعہ فیل ہے اس سے تقریباً 2.5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے قریب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 2 سال قبل، 2.5 سال 2 سال 6 مہینے بعد
573 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا حلیہ مبارک جو تھا وہ کافی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھا۔ خوبصورت چہرہ، کشادہ پیشانی، اور بہت بڑی وجیح شخصیت کے مالک تھے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین، امام المتقین، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے۔ میں نے پورے ہفتے میں مختلف بیانات اور دروس میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین اسلام کے بنیاد ہیں، اللہ کے دین کی صحابہ کرام بنیاد ہیں، اور قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر، یہ دین کے سنگ بنیاد ہیں، سنگ بنیاد۔ سب سے یوں کہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس وقت نبوت عطا ہوئی، تو سب سے پہلے اللہ کے دین کو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ جو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا جو انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر سے محبت جو کرے گا وہ اہل ایمان ہوگا، یعنی کہ مومن ہی محبت کرے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ نفرت صرف اور صرف منافق کرے گا جس کے دل کے اندر بغض ہے، جس نے دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو قبول نہیں کیا، وہ منافق، وہ ابو بکر صدیق کو کبھی کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل ایمان ہی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کسی بھی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام اپنے جتنی صحابہ ہیں، میں اپنے محسنین ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ میں نے اتار دیا اس دنیا میں، جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت خود عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے دل کے اندر کتنی بڑی محبت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منصب خلافت سنبھالا، تو اس کے بعد جتنی عرصہ زندہ رہے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آبیاری کرتے ہوئے ایک لمحہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ پھر ختم نبوت کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، یا دین کا کسی بھی شعبے کا معاملہ ہو، بہت سارے صحابہ کہتے رہے اے خلیفۃ المسلمین کچھ دنوں کے لیے ٹھہر جائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق واحد شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں اللہ کے دین کے ذات پر، اللہ کے دین پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حرف ہے، ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ اسلام لانے کے بعد واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اتنی بڑی محنت کر کے عشرہ مبشرہ کے 5
صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، اپنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی اور دیگر جتنے 5 صحابہ کو اسلام میں لانے کے لیے انہوں نے بنیادی طور پر کردار ادا کیا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ عادل و برحق، یار غار والمزار، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام مبارک، لقب جو تھا حضرت ابو بکر اور نام عبداللہ تھا۔ صدیق و عتیق، صدیق عتیق نسب، آپ کا نسب جو تھا، آپ کا اپنا یہ لقب جو تھا صدیق و عتیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ لقب رکھا۔ اور آپ کا جو نسب ہے یہ 36 یعنی 36ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جا کر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بڑے عظیم صحابی تھے ان میں سب سے افضل ترین صحابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مرض وفات میں باہر یعنی تشریف لائے مسجد نبوی میں، اس وقت بخار کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی، شدت غم تھی، اپنا شدت تھی، بخار کی شدت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھے اور بیٹھتے ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے دوستو، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے سے احسان کیا ہو، اور اگر میں کسی انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، انہی کو بناتا۔ لیکن اسلام کا تعلق جو ہے وہ افضل ہے۔ دیکھو اے میرے صحابہ، دیکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گھر کی جو طرف کھڑکی مسجد نبوی کی نکلتی ہے، اسے چھوڑ کر باقی جتنی بھی کھڑکیاں وہ بند کر دی جائیں۔ کتنے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جانشین رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی۔ ایک مرتبہ جب آپ پر وفات کا یعنی کہ غلبہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ سے کہا کہ عائشہ، جاؤ اپنے باپ کو کہو کہ مصلی امامت سنبھالے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، فدا کا امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے باپ رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل کے ہیں، ان کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جب آپ نے یہ جواب سنا تو آپ کی طبیعت میں ناگواری گزری اور فرمایا، ابو بکر سے کہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، قربان جائیں گے ابو بکر صدیق پر۔ اللہ نے خود اعلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے بعد اس روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ میرے بعد میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو۔
جاؤ کہو ابو بکر کو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے نماز کی امامت شروع کرا دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدام صحابہ سے کہا کہ اب مجھے بھی لے جاؤ، کیونکہ آپ کا گھر مبارک کا جو دروازہ کھلتا تھا وہ مسجد کے محراب کی طرف سے کھلتا تھا۔ جب آپ اس وقت صحابہ نے آپ کے جو خدام تھے انہوں نے آپ کو دونوں کندھوں سے دونوں بازوں کندھوں پہ ڈال کر آپ کو یوں لے کر آتے، تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق کے جو پاؤں تھے، پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ زمین پر یوں گھسٹ رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ آنے والے وہ مردود و ملعون مرتد جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ حرزہ سرائی کریں گے، تبرہ بازی کریں، گالیاں دیں گے، اور پوری امت کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے 17 پھر نمازیں پڑھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی انسان ہے ہی نہیں جو میری موجودگی میں مصلی پہ کھڑے ہو جائے۔ کتنی بڑا عظیم اور مرتبہ انسان تھے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے کتنی بڑے اعزازات سے انہیں نوازا، اور آپ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جب ان کا وقت آیا تو اس دنیا سے پردہ فرمانے کا، تو 22 جمادی الثانی کو آپ نے پردہ فرمایا اس دنیا سے، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ دوم، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو امی عائشہ کے حجرے میں آپ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین، افضل البشر بعد الانبیاء، روئے زمین پر سب سے افضل ترین جو انسان تھا، اس کو 22 جمادی الثانی جب ان پر موت واقع ہو گئی، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت ان کا جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلا دیا گیا ان کو۔ یار و غار و مزار کہا جاتا ہے نا، جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی بڑی جانثاری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا کہ اللہ نے ان کی اس خدمات کو اس انداز میں قبول کیا کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تو سب سے اللہ نے اس وقت یہ حکم نہیں فرمایا وحی کے ذریعے کہ اے میرے پیارے پیغمبر جاؤ اپنا کسی ساتھی کو بھیج کر ابو بکر کو بلاؤ اپنے پاس اور سفر کا اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آج میرے پیارے پیغمبر آج تم نے جانا ہے ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ وہاں دستک دے کے آپ نے اپنا ساتھی بنا کے ابو بکر صدیق کو لے کر جانا۔ تو میں پچھلے پورے ہفتے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبت، ان کی مرتبہ بیان کرتے کرتے میں ایک بات یہ بھی کہی تھی آپ کو، تاریخ اسلام میں جو بات کہ جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ بہت جلد ہم یہاں سے ہجرت مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے والے ہیں، تو آپ نے سونا چھوڑ دیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو سونا ہی چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے رات کو سونا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں میں نے سونا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کس وجہ سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے یہ میری شرح صدر اور میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ جب آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت کی طرف روانہ ہوں گے تو مجھے یہ میرا یقین کامل تھا کہ آپ مجھے ہی لے کر جائیں گے ساتھ، تو لہٰذا میں نے صرف خود نہیں جاگنا شروع کیا، میں نے اپنے پورے گھرانے کو رات کو سونے سے منع کر دیا۔ اپنی میں اہلیہ سے کہا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں حکم ملے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس وقت فوری طور پر تم کھانا پکا کے دینا، اور اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا تم بیٹے مکہ المکرمہ میں رات کو گلیوں کوچوں میں گھوما کرو، اور یہ راز دیکھنا کہ کفار و مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور کب تک یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں، تو ہمیں آ کر بتانا فوری طور پر، تاکہ ہم قبل از وقت تیار ہو جائیں۔ اور اپنی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا بیٹا تم سب سے چھوٹی ہو اور تمہارے اوپر مشرکین مکہ شک بھی نہیں کریں گے، بیٹا تم نے کھانا بھی ہمارا پہنچانا ہے، بیٹا اب تم نے دودھ بھی پہنچانا ہے، جو ضروریات زندگی ہیں ہے نا وہ تم نے پہنچانا ہے وہاں۔ یعنی اپنے پورے گھرانے پر یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رازدار نبوت بتایا گیا ہے کہ نبوت کا راز جتنی راز نبوت کے راز تھے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے راز کسی کے پاس نہیں تھے۔ اتنی بڑا جلیل القدر عظیم اور مرتبہ انسان روح زمین پر انبیاء کے بعد، جب ہجرت کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا نہیں اپنی بارگاہ میں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانتیں جو مشرکین مکہ کی آپ لوگوں کے پاس ہیں، آپ کے پاس جو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، آپ کے خلاف سارا دن حرضہ سرئی اور بکواسات بھی کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو امین اور صدیق کہا گیا، صادق الامین کہا گیا، تو کفار جو تھے مشرکین وہ امانتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو کلمے کی دعوت نصیب نہیں کی، لیکن اس کے باوجود امانتیں اپنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہاں رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے اپنی زبان سے کہ محمد بن عبداللہ جیسا امین اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا جب کہ اے میرے پیارے محمد تم نے آنن فانن مکہ المکرمہ چھوڑنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ابو سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا اور اپنے جو ان کے پاس امانتیں تھیں وہ بتائیں یہ فلاں فلاں شخصی امانت ہے اور تم جا کر میرے بسترے پر سو جاؤ، اور مجھے حکم ملا ہے میں نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے، ابو بکر صدیق کو لے کر جا رہا ہوں۔ تو میرے دوست بزرگوں اس بات کی فکر کریں، میں اپنے بالخصوص نوجوان بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کہ ہاں ہم نے ہر صورت میں جانا ہے، وہاں اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔